الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی کبد صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت میں پیدا کیا گیا۔ ابھی انسان کو اللہ پاک نے فرمایا مشقت میں پیدا کیا گیا۔ آپ سوال کریں گے انسان مشقت میں کیسے ہے؟ وہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، ہر وہ کام کر رہا ہے وہ جو چاہتا ہے، وہ آسمان تک پہنچ گیا، وہ چاند پر پہنچ گیا۔ اب اس میں مشقت کیا ہے؟ دوستو اور ساتھیو، مشقت یہ ہے اللہ پاک نے اسے مشقت میں ڈالا۔ ابھی وہ ماں کے رحم میں آیا ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں آیا، 1 ماہ گزرے، 2 ماہ گزرے، 3 ماہ گزرے، ابھی والدین کو اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ والدین ڈرتے ہیں کہیں بچے پر ایسی کوئی بات نہ بنائے جس سے بچہ ضائع ہو جائے۔ عزیزان گرامی باوقار، ماں باپ کی بڑی محنتوں اور دیکھ بھال کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کی ہوا میں جب وہ سانس لیتا ہے، عزیز دوستو، وہاں سے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ 1 سال کا ہوا، 2 سال کا ہوا، 3 سال کا ہوا، 4 سال، 5 سال کا ہوا۔ اب ماں باپ کو ڈر ہے ان لمحات میں کہ بچے کو کوئی ایسا انفیکشن نہ ہو جائے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو جائے جس سے بچہ بیمار ہو جائے۔ پریشان ہوتے ہیں والدین اس چیز کو لے کر کے، یہ بھی مشقت ہے۔ ماں کے پیٹ میں آیا، والدین دیکھتے ہیں کہیں بچہ ضائع نہ ہو، یہ مشقت ہے۔ دنیا میں آیا، لڑکپن کا وقت ہے، ڈر ہے بیمار نہ ہو جائے، کوئی انفیکشن نہ ہو جائے، ایسی بیماری اس کو مہلک نہ ہو جائے جس سے اس کی جان چلی جائے، ابھی مشقت میں ہے۔ اب یہی بچہ جب جوانی کے مرحلے پہ قدم رکھتا ہے، جب جوان ہوتا ہے، عزیزان گرامی قدر، اب اس بچے پر اور مشقت طاری ہوتا ہے، اور مشقت میں آتا ہے۔ وہ جوانی کا وقت ہے، اب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے، کوئی کام ہو جائے، کوئی نہ ہو، اور وہ بچہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں رتبہ کما لینا، پیسہ کما لینا، دولت کما لینا، عہدہ کما لینا، سب کچھ کمانا یہی اصل زندگی ہے۔ مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے رب نے اسے مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا آ جائے، پیسہ آ جائے، رتبہ آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، عزت آ جائے، یہ سب کچھ فانی ہے، فانی ہے، فانی ہے، فانی ہے، یہ سب کچھ ختم ہوگا۔ آپ قبرستان چلے جائیں، دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وقت کے امیر ترین انسان تھے، وقت کے ملینر تھے، بادشاہ تھے، بلینر تھے، وقت کے سب سے بڑے وکیل تھے، وقت کا سب سے بڑا پولیٹیشین تھا، وقت کا سب سے بڑا اسپیکر تھا، مگر آج وہ قبر کے اندر سو رہا ہے، زیر زمین سو رہا ہے۔ وہاں کے حال سے ہم واقف نہیں۔ اب وہ حال کیا ہے وہاں پر، اس کو سمجھنا ہے۔ حال کیسے سمجھیں گے؟ اگر اس نے دنیا میں رہ کر کے اچھے کام کیے، وہ کام جس سے اللہ راضی ہوا، وہ کام جس سے رسول اللہ راضی ہوئے، میرے دوستو، اب اس کی قبر کے اندر جانے کے بعد اس کی قبر روشن ہو جائے گی، اور وہ اگرچہ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا کر گیا ہے، قیامت میں بھی وہ خوش رہے گا، جنت میں بھی جائے گا۔ اور وہ نوجوان جو اپنی زندگی لگاتا رہا دنیا میں، سارا سرمایہ لوگوں کو خوش کرنے میں، خود کو خوش کرنے میں، اپنے نفس کو خوش کرنے میں لگا دیا، شیطان کو خوش کرنے میں لگا دیا، اور برائی کرتے کرتے ہوئے مر گیا اور قبر میں چلا گیا، زیر زمین کا حال کیا ہوگا؟ اس کی قبر کا حال کیا ہوگا؟ جہنم کے دروازے کھول دیے گئے ہوں گے اور اس پر جہنم کھولی گئی ہوگی، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہوگا، اسے جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں جہنم کے چھوٹے سے چھوٹا عذاب کیا ہوگا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب، اللہ اکبر، یہ ہے کہ اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اتنی گرم ہوں گی، جب وہ جوتی پہنائی جائے گی اس کی گرمی سے
اس کا بھیجا پگھلے گا اور وہ ناک کے ذریعے نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب سے چھوٹا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب کیسا ہوگا؟ ہمیں ڈر جانا چاہیے، ہمیں خوف آنا چاہیے قبر کی سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العزت قہار بھی ہے، جو اگر وہ مبتلا کر دے آپ کو عذاب میں تو میرے دوستو وہاں سے کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو چھٹکارا دلا سکے۔ اب وہ مرا، قبر میں چلا گیا، بدکاری میں موت آئی ہے، اب وہ مر گیا، اس کا حساب کیا ہو رہا ہوگا، اس پر کس طرح کے عذاب ہو رہے ہوں گے۔ یہ قبر کا ہے، جب وہ حشر میں آئے گا پھر جہنم میں جائے گا، اس کا عذاب کیا ہوگا۔ پھر وہ جوانی میں آیا، وہ جوانی میں سوچنے لگا یہی سب کچھ ہے، مگر یہ کچھ نہیں تھا، یہ حقیقت ہی نہیں تھی۔ اب وہ انسان نوجوانی کا وقت اپنا وقت ضائع کرتا رہا، بربادی کے وقت طرف لگاتا رہا۔ وہ سمجھتا رہا میں مشقت سے نکل سکتا ہوں، میں پریشانیوں سے نکل سکتا ہوں، تو صرف ایک چیز ہے، وہ دولت ہے، وہ روپیہ ہے، وہ پیسہ ہے، وہ جائیداد ہے، وہ پراپرٹی ہے، یہ سب چیزیں مجھے خوش کر سکیں گی۔ مگر آخر میں معلوم ہوتا ہے یہ چیزیں بھی اسے خوش نہ کر سکی۔ جیسا کہ میرے رسول کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انسان دولت کماتا ہے اور اس میں سکون تلاش کرتا ہے، اپنے پیٹ کو بھرتا ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس کے پیٹ کو ساری دنیا کا خزانہ بھی بھر نہیں سکتا، ساری دنیا کی دولت بھی بھر نہیں سکتی۔ تو کہا گیا کہ کیا ایسی چیز ہے جو انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ اب وہ یہ سمجھتا ہے جوانی میں کہ میں دولت کماؤں گا، میں روپیہ کماؤں گا، میں سب کچھ کماؤں گا، اس میں مجھے سکون مل جائے گا۔ ایک نوجوان کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں جوانی میں بہت سارے گناہ کیے، میں بدکاری کی طرف گیا، زنا کیا، ایسے ایسے کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا رہا، ایسے ایسے کام کیے اللہ ناراض ہوتا رہا۔ انہوں نے ایک اور بات یہاں پہ کہی جو آپ کو توجہ دلانے کی ہے، وہ آپ سب کے لیے ہے عزیز دوستو، آپ اگر سمجھ جاؤ گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے گندگی کی طرف لانے والے، بدکاری کے راستے پہ لانے والے کوئی اور نہیں تھے، وہ لوگ تھے جو میرے دوست تھے، میرے گیدرنگ والے جو میرے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے چل آج مزہ کرتے ہیں، آج بتاتے ہیں تجھے زندگی کیا ہے، آج بتاتے ہیں زندگی میں جینا کسے کہتے ہیں۔ وہ مجھے پب لے گئے، نہ جانے کہاں کہاں لے گئے، میں وہ کام کرتا تھا جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں اپنی کہانی میں کہ میں جب پہلی بار میں نے گناہ کیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، بعد میں بڑا پچھتاوا ہوا۔ عزیز دوستو انہوں نے پھر توبہ کی، پھر ایک اور بار گناہ کیا، پھر دوستوں نے ورگلایا چلو، شیطان نے کہا چلو چلتے ہیں گناہ کرتے ہیں، مزہ آنے لگا۔ گناہ ایسی چیز ہے جو انسان کو وقتی طور پر مزہ دیتی ہے، اب وہ بھی بات آگے ذکر کروں گا اس کا بھی۔ اب وہ لے گئے اسے، اب انہوں نے گناہ کیا، پھر گناہ کرتے رہے، کہنے لگے اے اتنا گناہ کر لیا، اب مجھے یہ خیال نہیں آیا، اب میرے دل میں یہ باتیں نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو گناہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، گناہ ایسی چیز کا نام ہے جب آپ کریں گے شروع میں شرمندہ ہوں گے، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، جب آپ بار بار کریں گے تو پھر آپ کو لگے گا یہ شرمندگی نہیں ہے، یہ تو مزے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا افسردہ ہوتا رہا، مگر جب میں بار بار گناہ کرتا رہا تو مجھے گناہ نہیں لگتا تھا، مجھے مزہ آتی تھی، مجھے اچھا لگتا تھا۔ مجھے شراب خانے جانا، بدکاری کرنا، زنا کرنا، وہ کام کرنا جس سے رب ناراض ہوتا ہے، اس میں مزہ آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہ خود کہتے ہیں مزہ کیسا تھا؟ وقتی طور والا، چند منٹ والا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، گناہ کے اندر جو مزہ ہے وہ چند لمحوں کا مزہ ہے، مگر اس کے بعد جو سزا ہے وہ طویل سزا ہے، بڑی سزا ہے۔ اور اگرچہ آپ گناہ کر رہے ہو تو وہ چند منٹ کے لیے آپ کو مزہ دے گی، مگر اللہ کی عبادت کرو گے وہ زندگی بھر کے لیے مزہ دے گی۔ اللہ کی محبت میں اگر زندگی گزارو گے زندگی بھر کے لیے مزہ ملے گا۔ شیطان کے حکم کے مطابق، شیطان کے ورغلانے کے مطابق گناہ کرو گے، وہ چند منٹوں کی جو مزے کا باعث بن جائے گا۔ عزیز دوستو کہانی کہتے ہیں کہ میں بدکاری کرتا رہا، دوستوں نے مجھے ایسی ایسی جگہوں پہ لے گئے
جہاں پر جو ہے گناہ کیے جاتے رہے، مگر اللہ نے کچھ ایسے نیک لوگوں کو بھیج دیا جس سے میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں میں نے گناہ کیا، ہر وہ کام کیا، میں پیسے کو سب کچھ سمجھتا تھا، دولت کو سب کچھ سمجھتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا، زنا بھی کرتا تھا، شراب خانے بھی جاتا تھا، ہر وہ کام کرتا تھا جس سے مجھے خوشی حاصل ہوتی تھی، مگر وہ خوشی چند دنوں کی تھی، چند لمحوں کی تھی، مگر اس کے بعد اللہ اکبر میری زندگی میں ویرانی آ گئی، میں بے سکون ہو گیا۔ وہ چیزیں جو گناہ کرنے کے بعد خوشی دیتی تھی، وہ گناہ بھی مجھے سکون نہ دے سکے۔ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، اللہ نے تمہاری زندگی کو مقصد والی زندگی بنائی ہے۔ تو اب میں دین کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا۔ وہ دین کے راستے پہ چلتے رہے، ایک وقت کی نماز پڑھی، 2 وقت کی نماز پڑھی، تھوڑا سکون آیا، تھوڑا سکون آیا، پھر تھوڑا سکون آیا۔ وہ کہتے ہیں شیطان نے بیچ میں اور ورغلایا۔ جب انسان گناہ سے صحیح راستے کی طرف جاتا ہے، نیکی والے راستے کی طرف جاتا ہے، تو شیطان کہتا ہے اب اسے پریشان کرو، اب اسے واپس پلٹا کر لاؤ۔ شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے اور اسے واپس گناہ کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس شخص نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، نفس پر کنٹرول کیا، نفس کو قابو میں کیا، اور وہ نماز کا پابند ہو گیا۔ اب اس نے نماز تہجد پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس پر ایسی رحمت فرمائی کہ وہ انسان صاف ستھرا ہو گیا۔ جو قلب پر اس کے سیاہ دبا تھا وہ مٹ چکا تھا، اب وہ نیک بن گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے ایک بات دیکھی، جو وقت میں نے جوانی میں لگایا بدکاریوں میں، حرام کاریوں میں، ایسے کاموں میں جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا، چند لمحوں کا سکون ملتا تھا، مگر میں جب سے اسلام کے راستے پہ چل پڑا ہوں، میں نے اپنا دل اللہ کو دے دیا ہے۔ جب سے میں نماز کا پابند ہو گیا ہوں، جب سے میں تہجد گزار ہو گیا ہوں، میں تسبیحات پڑھتا ہوں، تو جو سکون وہاں ایک لمحے کے لیے آتا تھا گناہ کرنے کے بعد، یہاں نماز پڑھتا ہوں 24 گھنٹہ سکون ملتا ہے، پوری زندگی سکون میں گزار رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عزیز دوستو، یہ اللہ رب العزت سے کنیکشن، رابطہ قائم کرنے کے بعد یہ موقع ملتا ہے۔ آپ ویسے کتنا بھی سوچیں، کتنا بھی کر لیں، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اب وہ کہتے ہیں میں جوانی کا وقت گزار کر آیا۔ انہوں نے بتایا نوجوانوں کو کہ نوجوان ساتھیوں، جس وقت پر ابھی آپ چل رہے ہو یہ وہی لمحہ ہے جو میں گزار کر آ رہا ہوں۔ یہاں پر پیسے کو اہمیت نہ دینا، روپیے کو اہمیت نہ دینا، لوگوں کو اہمیت نہ دینا، اور وہ لوگ جو آپ کے ارد گرد گھومتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی باتیں کرتے ہیں، خوش کیا کرتے ہیں آپ کو اپنی باتوں سے، میرے دوستو جس دن پیسہ گر جائے گا، روپیہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، شہرت نہیں ہوگی، ایسے لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جائیں گے، آپ سے دور ہو جائیں گے۔ عزیز دوستو، انہوں نے داڑھی رکھ لی، انہوں نے داڑھی رکھی، سیرت رسول کو پڑھا، اور پھر کہا میرا دین تو اتنا کامل ہے، اتنا اکمل ہے، مجھے کسی اور دین کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نوجوان، اللہ نے آپ کو کیا کیا؟ مشقت میں پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب بات یہاں پہ سمجھیے، جوان اگرچہ پیسے کو جوانی میں اہمیت دے، دولت کو اہمیت دے، روپیے پیسے کو اہمیت دے، پراپرٹی کو اہمیت دے، عمارتوں کو اہمیت دے، گیدرنگز کو اہمیت دے، تو یہ دینا غلط ہے میرے دوستو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دولت نہیں کمائیے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حلال رزق نہیں کمائیے، آپ حلال رزق بھی کمائیے، حلال دولت بھی کمائیے، آپ سب کچھ کریے، مگر پبز کی طرف جانا، کلبز کی طرف جانا، بدکاری کی طرف جانا، اور زنا کی طرف جانا، شراب کے اڈوں کی طرف جانا، یہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ آپ چاہیں گے کہ مجھے مشقت سے نکالنے والی کوئی چیز ہے تو یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ آئے بڑھاپے میں، وہ جوان بوڑھا ہوا، اب اس کی ہڈیاں کمزور ہوئیں، اب اس کا جسم کمزور ہوا، اس کی جلد کمزور ہوئی، جلد لٹک گئی، چہرہ لٹک گیا، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، جوانی کا وقت ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، جو نوجوان اپنے جوانی میں 10 گھنٹے کھڑے ہو سکتا تھا، اب وہی نوجوان بڑھاپے میں
10 منٹ تک نہیں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان آیا دنیا میں تو مشقت میں، اب دنیا سے جائے گا تو مشقت سے نکلے گا، کیونکہ یہ روح جہاں تھی وہ خوش تھی، مگر اللہ نے اسے دنیا میں بھیج دیا ہے، جسم میں قید کر دیا۔ خواہشات نفس ہیں، اب وہ خواہشات کے لیے کچھ بھی کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، نفس ایسی چیز ہے، اگر تم اپنے نفس پر حاوی نہ ہو سکے، نفس اگر تم پر حاوی ہو گیا تو یاد رکھیے آپ کوئی بھی کام کریں گے اپنے نفس کے کہنے پہ کریں گے۔ جیسا کہ کوئی اگر گناہ کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے مجھے نہیں کرنا ہے، مگر وہ نفس اور شیطان مل کر آپ پہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں، آپ نہ چاہ کر کے بھی وہ گناہ کر لیتے ہیں، آپ وہ کام کر لیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے میرے دوستو؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ نوجوان گناہ کرنے کے بعد افسوس کرتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ میں گناہ کروں۔ تو میرے دوستو، آپ کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو چاہتی تھی آپ گناہ کریں؟ وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ آپ کو پہچاننا ہے شیطان کی شرارتوں کو، شیطان کی حرکتوں کو، شیطان کے ان کاموں کو جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس دن آپ نے شیطان کو، نفس کو پہچان لیا، ان کی حرکتوں کو پہچان لیا، شرارتوں کو پہچان لیا، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، آپ ان پر حاوی ہو گئے میرے دوستو، تو پھر آپ دراصل کامیاب ہیں۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے وہ انسان کامیاب ہے۔ عزیزان گرامی باوقار، جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب یہ مر گیا، یہ مر گیا۔ یہاں پر ایک بات کہہ دیتا ہوں، جن لوگوں کے لیے آپ پیسہ کماتے رہے، روپیہ کماتے رہے اولاد کے لیے، ارے بھائی کیوں کما رہے ہو روپیہ، کیوں کما رہے ہو دولت، پیسہ؟ ارے میری اولاد کے لیے، میرے بچوں کے لیے۔ ایک ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ایک جگہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ باپ کی میت رکھی ہوئی تھی، بچے آئے اور غسال نے کہا، جو غسل دیتا ہے میت کو، اس نے کہا کہ بھیا یہ جو مردے نے کپڑے پہنے ہیں، جو آپ کے والد نے کپڑے پہنے ہیں، اسے نکال لیتے ہیں، کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، کپڑے بڑے مہنگے لگتے ہیں۔ تو بچوں نے کہا نہیں، یہ میت کا اترن ہے، ہم اسے لے نہیں سکتے۔ جن بچوں کے لیے آپ دولت کما رہے تھے، جن لوگوں کے اوپر آپ کو بھروسہ تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو مرنے کے بعد آپ سے رشتہ بھی ختم کر دیتے ہیں، تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ وہ ڈرنے لگتے ہیں، ابھی ہاتھ ملایا 1 گھنٹے پہلے مر گیا بندہ، خوف آنے لگتا ہے۔ جو آپ کے قریب ہو کر سوتا رہا، آپ دیکھیں گے کہ وہی آپ کے مرنے کے بعد آپ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیز دوستو اور ساتھیوں، جن لوگوں کے لیے آپ محنت کرتے رہے، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ ابھی مرا عبد الرحیم ہے، لوگوں نے اسے میت بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے جنازے کو جلدی نکالا جائے، میت کو گھر میں نہ رکھا جائے، ابھی جلدی ان کو دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو خوف آنے لگا ہے، آپ کے گھر سے آپ کو نکالا جائے گا، آپ کے گھر سے آپ کو نکال کر کے ویرانے میں دفن کر کے آ جائیں گے لوگ۔ اس کے بعد 40ویں تک لوگ پوچھتے ہیں، دعا کرتے ہیں میت کے لیے، اس کے بعد بھی کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ بھی ایک حال بتا رہا ہوں، یہ ہمارے یہاں کا حال ہے، یہ ہمارے سوسائٹی کا حال ہے۔ عزیز دوستو، مر گیا انسان تو لوگ کہتے ہیں موت آ گئی، مر گیا۔ اگر علماء بیان کر دیں موت بھی آتی ہے، مرنا ہے، دولت شہرت عزت سب کچھ نہیں ہے، سب ختم ہوگا، کچھ نہیں لے کے جاؤ گے، تو کچھ لوگ نظریں چھڑا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا مولوی بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، موت پر بیان کرنا بھی گناہ ہو گیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں عید کن لوگوں کے لیے موت عید ہے؟ موت ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے جنہوں نے اپنا سارا وقت اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، جنہوں نے نماز کی پابندی کی، اللہ سے محبت کی، دنیا کی طرف مائل نہ ہوئے۔ جس کام کی طرف شیطان نے دعوت دیا، شیطان نے ورغلایا، شیطان کو مات دیا۔ موت بندے کے لیے عید ہے اگر اس نے اچھے اعمال کیے، اور جو بندہ برے اعمال کر کے مرا، برائی کی حالت میں مرا، لوگ گانے سنتے سنتے مر جاتے ہیں، لوگ گانا لگا کر کار چلا رہے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہیں، معلوم پڑا کہ کسی ٹنکر نے آ کر اسے ٹھوک دیا اور اس کی موت ہو گئی، وہیں پہ روح قبض ہو گئی۔ تو بتاؤ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جو ایئر فون ڈال کر آپ گھوم رہے ہیں، حرام چیزیں سن رہے ہیں، اللہ اکبر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گانا سنتا ہے، آلات موسیقی سنتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ اسے یہ عذاب دے گا، اللہ اکبر، کہ اس کے کان میں کانچ پگھلا کر ڈالی جائے گی۔ اور اسی حالت میں اگر موت آ جائے میرے دوستو، تو بتاؤ اگر وہ مر جائے گا برے کام کرتے ہوئے، بری چیزیں کرتے ہوئے، بدفعلی کرتے ہوئے، حرام کاری کرتے ہوئے، تو اس کے لیے موت عید کا دن نہیں ہو سکتی۔ اب بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں نوجوان ساتھیوں، گناہ کر رہے ہو تو گناہ پہ اگر آپ کو ندامت ہے، گناہ پر افسوس ہوتا ہے، تو میرے دوستو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبۃ النصوحہ کر لو، اور جب آپ توبۃ النصوحہ کرو گے اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں، اور وہ نوجوان بھی اللہ کا حبیب ہے جس نے جوانی میں توبہ کی ہو، جس نے گناہوں سے توبہ کی جوانی میں، وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ ایک نوجوان اگر 1 رکعت نماز پڑھے اور ایک بوڑھا شخص 70 رکعت نماز پڑھے، تو بتائیے آپ سے پوچھا جائے کہ اس میں زیادہ رکعتیں اور فضیلت کس کی ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھائی وہ بوڑھے کی ہے، مگر نہیں، اللہ کے یہاں اس بوڑھے کی 70 رکعتیں کم ہیں۔ اس نوجوان نے اگر 1 رکعت نماز جوانی میں پڑھی ہے تو اللہ کے یہاں اس نوجوان کی 1 رکعت 70 رکعت جو بوڑھے نے پڑھی ہے اس سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت پسند ہے، اور جو جوان جوانی میں گناہ کرنے کے باوجود اللہ سے معافی طلب کر لیتا ہے، اللہ سے معافی کر لیتا ہے، مولا میں بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، ہر وہ کام کرتا رہا جس سے تو ناراض ہوتا رہا، یا رب مجھے بخش، تیرے دروازے تو وسیع تر ہیں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرے حبیب کا کلمہ گو ہوں، مولا مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک اس کے توبہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قوم بنی اسرائیل کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے یا نبی اللہ آپ کچھ حل نکالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حل یہ نکالا، لوگ جمع ہوئے کہ سب ایک میدان میں اکٹھا ہو کر کے اللہ سے دعا کریں گے بارش کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواری، آپ کے ساتھی ایک میدان میں جمع ہوئے، سارے قوم کے لوگ آئے اور انہوں نے دعا کی مگر بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے مولا، اے میرے رب قدیر، یا غفور الرحیم، مولا بارش نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو گناہ کرتا رہا، جو میرا نافرمان ہے، اس کی وجہ سے پورے قوم قبیلے پر بارش نازل نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی، اگر پورے خاندان، پورے گھر، پورے فیملی کے اندر ایک گنہگار ہو تو اس کا اثر، اس کے گناہوں کا اثر پورے خاندان پہ پڑتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اس قوم قبیلے جمع غفیر کے اندر ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، مجھے معلوم ہے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ہم سب تکلیف میں آ گئے، وہ نکل کر باہر آ جائے۔ اب کوئی نکلا نہیں، جو بندہ گنہگار تھا، نافرمان تھا، وہ دیکھا کہ کوئی نکل نہیں رہا ہے تو وہ سمجھ گیا بات تو میری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اب تیرے حکموں کو نہیں توڑوں گا، یا اللہ مجھے اس جمع غفیر ان لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اس قوم میں رہنے والا بندہ توبہ کر رہا ہے، اور اللہ نے دل ہی دل میں اس کی توبہ قبول کر لی، دل ہی دل میں توبہ کرتا رہا، اور بارش نازل ہو گئی، بارش ہوئی،
خوشحالی ختم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، یا ربی وہ بندہ کون ہے جس نے توبہ کر لی ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ کلام فرماتا ہے، اے موسیٰ، وہ بندہ جب گناہ گار تھا، جب وہ گناہ کرتا تھا، وہ میری نافرمانی کرتا تھا، تب میں نے اس کی عیب پوشی فرمائی، اب تو وہ میرا بندہ، میرا محبوب بن گیا ہے، اب میں اس کے رازوں کو کیسے افشا کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کس طریقے سے بندے پہ فضل فرماتا ہے، یہ اللہ کی نوازشات ہیں۔ اللہ پاک تو 99 قتل کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ پاک 99 قتل کرنے والے کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے گناہوں کو ہی معاف فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، بڑا گنہگار، کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بڑا گنہگار ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا؟ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضور نبی اکرم نے پوچھا، بتا تیرے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تیرے گناہ آسمان کے قطروں سے زیادہ ہیں؟ کہا، ہاں یا رسول اللہ، اس سے زیادہ ہیں۔ پھر حضور خاموش ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے فرمایا، اے شخص، مجھے بتا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمتوں سے زیادہ ہے؟ وہ خاموش ہو کر چلا گیا۔ تو معلوم ہوا ہمارے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمتیں اس سے زیادہ وسیع ہیں، اس سے زیادہ وسیع تر ہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ میرے دوستو، نوجوان جب گناہ کرتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، میرے دوستو، وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ گناہ کر رہے ہو تو گناہ پر ندامت کے 2 آنسو بہا دو، 2 قطرے بہا دو، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ہے، جب آپ نے گناہوں سے توبہ کیا تو وہ آپ کے لیے غفور الرحیم ہے، اور آپ نافرمان ہیں تو آپ کے لیے قہار بھی ہے۔ عزیزان گرامی باوقار، زندگی کو اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھو اور اس نعمت کی قدر جانو، اور اللہ کے بتائے راستے پہ عمل کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اور دراصل وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ دشمن آپ کے دشمن ہیں تو ان کو رہنے دیجئے، آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے انہیں معاف کر دیجئے، کوئی بغض ہے کسی کے متعلق اسے بھلا دیجئے، اور یاد رکھیے، جس کے ساتھ رب قدیر ہے، جس کے ساتھ سارے جہاں کا بنانے والا ہے، کریٹر ہے، میرے دوستو، دنیا چاہ کر ایک طرف ہو جائے، چاہ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر جس کے ساتھ اللہ نہیں ہے، دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کی تھوڑی سی بھی مدد نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے محبت کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اللہ تو کہتا ہے، جب میرا بندہ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، جب وہ 1 قدم میرے قریب آتا ہے میری رحمت 10 قدم بڑھتی چلے جاتی ہے اس کے قریب، جب وہ 1 ہاتھ میرے قریب آتا ہے میری رحمت 10 ہاتھ اس کے قریب بڑھتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع تر ہے، تم اس کے قریب تو جاؤ، اسے اپنا تو بناؤ، اس کے ولی بن جاؤ، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی، تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی، روپے کی محبت نکل جائے گی، دولت پراپرٹی کی محبت نکل جائے گی۔ ہاں، اگر ایک ہوگی محبت، وہ محبت الہی ہوگی۔ میرے دوستو، اللہ سے دوستی ہی اصل دوستی ہے، دنیا کی دوستی تو وقتی دوستی ہے۔ یہاں پر جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، تو دوست آپ کے دوست ہے، ورنہ کوئی آپ کا دوست نہیں، سارے دشمن بن جاتے ہیں وقت آنے پر۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، مولا پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔